خاموش دعاؤں کے لیے معجزے ہوتے ہیں، وہ دعائیں جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں بتائی جاتی، وہ دعائیں جو دوران نماز آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگتی ہیں، وہ دعائیں جنہیں ناممکن کے بعد بھی تم اپنی زبان سے روک نہیں پاتے، وہ دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں۔ جب انسان چپ چھپا کر تنہائی میں اپنے پیارے اللہ سے گفتگو کرتا ہے، کبھی آنسوؤں کی زبانی، کبھی خاموش لفظوں کا سہارا لیتے ہوئے، تو کبھی کچھ سادے سے، تب میرے پیارے اللہ کو بہت پیار آتا ہے۔ بے شمار پیار، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب کی محبت کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ جو خاموشی اور سسکیاں ایک بند کمرے تک نہیں سن پاتی، وہ میرے پیارے اللہ کے پاس عرش پر تہلکہ مچا دیتی ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے، تاکہ تم جان سکو مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام میں تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ معجزے کے انتظار میں ہو، یقیناً ضرور ہوں گے معجزے۔ جب تم اتنے پیار سے اللہ سے مانگو گے اور اتنا تڑپ کر اللہ سے پکارو گے، تو کیوں نہیں سنے گا وہ تمہاری؟ معجزے تو ہوتے ہی ان کے لیے ہے جو سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی دعاؤں سے منہ نہیں موڑتے، اور جو لاکھ رکاوٹوں کے بعد بھی اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑتے۔ جہاں اتنا صبر کر لیا ہے، وہاں تھوڑا اور سہی، اللہ تمہارے لیے بھی معجزہ کرے گا، تم کچھ دیر اور مانگو تو سہی۔ یہ صبر تو بس معجزے رونما ہونے سے پہلے کا منظر ہے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ انسان غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتا ہے۔ اس دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے، کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے، اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے، خدا کی یاد میں۔ زندگی کے اس سفر کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لگن لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی۔ یہ جو زندگی کی ٹھوکریں ہوتی ہیں نا، یہ رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم اپنی غفلت سے بھری زندگی میں حقیقت سے بے خبر جی رہے ہوتے ہیں۔ ایک دم سے ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ ہمارے پاس سجدے میں گرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یہ ٹھوکر دراصل وہ الارم ہوتی ہے جو ہمیں جگانے آتی ہے، جو ہمیں اپنی سمت کے متعلق آگاہ کرتی ہے، ہمیں رب کے حضور لا کر پیش کر دیتی ہے۔ ٹھوکر کے بعد مرہم ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ وہ جو رب ہے نا، وہ اپنے بندوں کے لیے ٹھوکر میں بھی خیر بانٹتے ہوئے ہے۔ زندگی کی نشیب و فراز میں کبھی بھی خود کو اکیلے مت سمجھنا، وہ اللہ تمہیں ہر ٹھوکر پر تھام لے گا، اور اس کے تھامنے کے بعد تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ہم کبھی بھی اللہ کی حکمتیں پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، اس لیے شاید ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، یا ہم سے ہماری کوئی من پسند چیز چھین لی
जाए तो हम किस्मत को कोसने लगते हैं और अल्लाह से गिले शिकवे करने लगते हैं और पता ही नहीं होता अल्लाह अगले पल क्या करने वाला है हमारे साथ। फिर जब वो खुशी देता है तो उसी का शुक्र बजा लाते हैं, वो शर्मिंदगी के साथ। ये भी बड़ी बात, मगर वो जिस हाल में रखे शुक्र करना चाहिए। वो कभी हमें दुख में नहीं देख सकता। अल्लाह ऐसे मुआजिज़े करता है जिनका हम वहम भी नहीं कर सकते। शुक्र उस ज़ात का। कुरान मजीद में अल्लाह हमें बार बार उससे चीज़ें मांगने की याद दिलाता है, चाहे वो बड़ी चीज़ हो या छोटी। अल्लाह ने कहा है, बस मांगो और मांगो, मैं तुम्हें दूंगा जो तुम मांगोगे। अल्लाह बहुत पसंद करता है जब हम उससे कोई इल्तिजा करते हैं, कोई फरमाइश करते हैं, उससे दुआएं करते हैं। लेकिन हम अक्सर अल्लाह को भूल जाते हैं जब हम रंगीन और आर्जी दुनिया में खो जाते हैं। हम समझते हैं कि अल्लाह ने यही फैसला हमारे लिए किया है, हमारी किस्मत में यही लिखा है, इसलिए अल्लाह से कुछ भी कहने का, दुआ मांगने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि किस्मत में यही लिखा है और ये हकीकत कोई बदल नहीं सकता। हाँ, अल्लाह ने आपके लिए चीज़ें लिख दी है और अल्लाह के इल्म और उसकी इजाज़त के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे तब्दीली किए नहीं पूछ सकते या कह नहीं सकते। दुआ की ताकत बेपनाह है। दुआ में इतनी ताकत होती है कि ये नसीब तक बदल सकती है। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल और नामुमकिन नहीं है।